اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 سے 163 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پھر ہے کوئی ایسی ذات، يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے روا، أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو بھی خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، مَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا پس وہ شخص کہ جس نے اتباع کی اللہ کی خوشنودگی کی، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کے لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اس کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب، اس پر یقین، توکل اور بھروسے کا درس دیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ بغیر لشکروں کے، بغیر ساز و سامان کے، وہ کن کے ساتھ بھی سارا معاملہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اسباب اس کو اختیار کرنے کا آرڈر اور حکم بھی ہے، اور یہ بھی اختیار کریں گے تو اسی کے حکم سے ہی کریں گے۔ یہ اس کا حکم ہے، آپ یہ کرو، ہمارے ذمہ یہ کام ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم نے یہ کرنا ہے۔ جب یہ کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت میں ہے۔ وہ آ گئی تو آپ بدر کا نظارہ دیکھ لیں، آج تک لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، لیکن جو اللہ چاہے اس کے لیے مشکل، وہ ناممکن کو ممکن بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کرتا آیا ہے ایسا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کی مدد نہ آئے، تو کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کر پائے؟ تو مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انبیاء سے لے کے ایک عام آدمی ان سب کا مددگار ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے طریقے وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کثرت سے دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں، اور ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت نازل ہوگی۔ اور اس میں بزدلی نہیں دکھانی، پیچھے نہیں بھاگنا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کمر ٹوٹ جائے گی، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ عمومی معاملات ہیں تو اس میں بھی کہا گیا کہ تم نے صبر کرنا ہے، نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب کوئی بھی کام ہے نا، جس طرح سابقہ ہم نے ابھی یہ ذکر کیا کہ ہم سبب بھی اختیار کریں گے، اس لیے کہ اس نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم سبب اختیار کریں گے۔
اگر اس نے مدد کے حصول کے لیے جو اسباب ذکر کیے ہیں اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو پھر کہیں کہ مدد نہیں آ رہی، تو یہ ہماری کمی ہے نا، اس کے اندر کوئی ایسا وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو مزید فرمایا گیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کوئی بھی معاملہ ہو بھروسہ توکل اللہ کی ذات پہ۔ چھوٹی سی بات ذہن اور پھر زبان پہ آئی تھی حنین کے دنوں میں، جب یہ بات آئی کہ بدر میں ہم اتنے کمزور تھے، ہم نے تیا پانچا کر دیا ان کا، اور آج تو ہم ان کے گھر کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کے اندر نا فتح مکہ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی حنین کا مارکہ سجنے لگا ہے۔ تو اس وقت یہ بات ذہن میں آئی اور کچھ زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ آج ہم اتنے ہیں، آج ہم اتنی تعداد کے اندر ہیں، تو آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ نے فوراً کون سے ہی سینیریو چینج کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ حوازن وادی کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو وہاں ان کے تیر انداز جن کی تعداد لگ بھگ 200-250 کے قریب بتائی ہے ہمارے، تو اتنے تیر انداز ہیں اور ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، تو ان کی تیر اندازی سے وقتی طور پہ قدم اکھڑ گئے، اور وقتی طور پہ وہی جس طرح ایک بھونچال آ جاتا ہے نا، یعنی ابھی یہ جا رہے تھے کہ جا کے صفیں بنیں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، اچانک سے انہوں نے حملہ کیا تو معاملہ سارا ادھر سے ادھر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم نے یہ کیا بات کی، یہ پسند نہیں آئی ہمیں، تم نے کیا کہنا چاہیے تھا کہ پہلے بھی اللہ کے حکم سے ہوا یہ سب کچھ، اب بھی اسی کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔ ہم فاتح ٹھہرے ہیں وہاں تو اللہ کی مدد کے ساتھ، اور وہاں ہم پیچھے سورہ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، مزید آگے انفال و توبہ میں بھی آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے علل اعلان یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی، فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کی، تمہارے قدموں کو مضبوط کیا، تم پہ اونگ کو طاری کیا، بارش کو نازل کیا وہاں پہ، جس سے تمہاری جو جہاں تم کھڑے تھے وہ جگہ مضبوط ہو گئی، اور دشمن کی جو جگہ تھی وہاں کیچڑ، ان کے پاؤں ہی مضبوط نہیں ہو پائے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کی نسبت پہلی چیز کو مسئلہ ہو، مشکل ہو، تو اس میں مدد صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کوئی چیز حاصل ہو جائے، کامیابی ہے، فتح ہے، فائدہ ہے، تو اس کی نسبت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جوڑیے۔ اور آگے فرمایا کہ وما کان لنبی ان یقول، کوئی بھی نبی خائن نہیں ہے، خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرنے والا، کیونکہ خیانت نبوت کے خلاف ہے۔ اگر خیانت ثابت ہوگی تو نبوت ساری جاتی رہی، اور کوئی نبی اللہ کا خائن نہیں ہے۔ اور خیانت کا خدشہ کیا ہے کہ یہاں کچھ خدشے کا، جس طرح کے وہ درہ چھوڑا اور یہ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے معاملات، اور کچھ منافقین بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوائیاں اڑائی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو عطا کر دیا، فلاں کو عطا کر دیا، ہمیں نہیں۔ حالانکہ آپ ناطق وحی ہیں، یہ ایمان رکھنا کہ آپ کبھی بھی خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں، آپ وقت کے سمجھ لیں فیصل اور حکمران ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے اس کو منوان تسلیم کیا جائے گا، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ لیکن اہل نفاق ہیں جہاں اپنی مرضی کے مطابق فرمایا ان کو دے دو، ان کو دے دو، تو کہیں گے بہت راضی ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، اور اگر ان کو کچھ نہ دیا جائے تو وہاں اسلام، نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے۔ تو ان کی اصل جو مطمع نظر ہے نا وہ مال ہے، تو جس کی بنیاد پہ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو فرمایا یہ پیغمبر کوئی بھی ہو وہ خائن نہیں ہے، چاہے جائے کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا کریں، تو ایسا تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی ایسا ہوا بھی نا تو اصول سن لو، وہ بڑا پختہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس نے بھی خیانت کی، مَن يَأْتِ، اب تمہیں یہ تو فکر ہے کہ فلاں ایسا نہ کرے، فلاں ایسا نہ کرے، فلاں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم سے اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تم سے ایسا ہوا تو تم سے بھی ہم پوچھیں گے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ یوں کر کے دیکھتا ہے نا، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، خود کیچڑ میں بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں جناب بڑا ٹھیک ہوں، میرے نالوں چنگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں گے صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، ان کی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے والے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ بڑی بڑی برائیاں کرنے کے بعد بھی بڑے مطمئن ہیں کہ اسی بخشے جانا ہے، ساڈا فلانے نال تعلق، اسی فلانا نعرہ لاؤنے، فلانا ہم نے جھنڈا لگایا ہو، فلاں یہ کر دیا، فلاں، ہماری بخشش پکی ہے۔ اپنی کمی
کمیاں کوتاہیاں اس کو نظر نہیں آتی، اور ادھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ خبیروں بما تعملون، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک دوسرے کے معاملات کی خبر رکھنا، اور اس اعتبار سے اس کی تو اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا تم یہ ذمہ دار نہیں ہو، یہ اللہ خبیر ہے، خبر رکھنا یہ اس کی صفت ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اور جب ہم اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر کرنی شروع کر دیں گے، پھر اپنا جو ہے نا وہ عاقبت اور آخرت وہ ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ ہے نا تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تم ہدایت پر ہو، جب تم خود گمراہی پر ہو۔ اور یہ گمراہی کا ایک طرز عمل یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنا فکر نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ سناتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ ومن، اور جو بھی، یہ بالعموم کے لیے آتا ہے کہ جو شخص بھی خیانت کرے گا نا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس خیانت کو لے کے آئے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر برابر برابر اس کا حساب کیا جائے گا اور کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، آگے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے نا، زخم آئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا نا، یہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں، مال غنیمت ملا تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی، کچھ نہیں ملا تو تب بھی اس رب اور اس کے رب کے پیغمبر کا کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ جس طرح حنین کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا، یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلب کے لیے، اللہ نے اب یہ ایک حصہ بنایا ہوا ہے، سورہ غالباً التوبہ اور آیت نمبر 60 ہے، جو مصارف ہے نا زکوٰۃ کے، ان میں ایک یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا فرمایا کہ یہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کو مزید جو ہے نا وہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ان کو زیادہ نواز دیا، آپ نے عطا دیا، اور یہ آپ کا فیصلہ اللہ کے حکم سے تھا یہ سب کچھ۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات ذہن میں آئی انصار کے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور اب آج مال کی باری ہے، ادھر بانٹ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ انصار کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اس نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کے چلے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کے چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بات کی ہے اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں سودا منظور ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے، ایک فطرت ہے نا، ایک انسان ہے تو بات کہیں ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا افمن اتبع، جس کو اللہ کی رضا مل گئی نا، باقی ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اس کا کوئی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی اللہ کی رضا کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر ایک شخص نے مال حاصل بھی کر لیا اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو کتنے دن اس کو کھائے گا؟ وہ تو چوکیدار ہے اس کا، ایک نہ ایک دن اس کو اس کا مال یہ چھوڑنا پڑے گا اور یہ چھوڑ کے جائے گا اس سے۔ لیکن جس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا وہ بھائی کامیاب ہے، چاہے وہ ایک سانس ہی اس کو نصیب نہ ہو اور وہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، وہ تب بھی کامیاب ہے، اگر وہ جیے گا تو وہ تب بھی کامیاب ہے۔ اصل چیز یہ ہے کمم با بسخط من اللہ، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ کے ناراضگی اور غصے کو لے کے لوٹا ہے، چاہے کچھ بھی ہے اس کے پاس، وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وَمَأْوَاهُ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ اور جہنم سے بچنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اعمال ہونے چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس حالت میں بھی ہے کامیاب ہے، اور جس کو یہ حاصل نہ ہوا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ یعنی جہنم میں پھینک دیا گیا، وہ کہاں کامیاب ہوا؟ کچھ بھی ہے اس کے پاس، یہ کامیابی ہے اس کی ناکامی کی ذریعے۔ تو اصل چیز یہ ہے، تو ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے ہاں درجات ہیں ہر کسی کے۔ اب جس نے خیانت کی، خیانت کرنے والے بھی سارے برابر نہیں، اس کے بھی اس کے گناہوں کے مطابق درجات ہیں، سزا و جزا کے اعتبار سے۔ کسی نے نیکی اور اچھائی کی ہے تو اس کے بھی درجات ہیں۔ یہ نہیں ہے دنیاوی معاملات کی دوڑ کے اندر تو ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے، ایمان کی دوڑ کے اندر، نیکی کی دوڑ کے اندر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کر دے گا معاف، ہے نا۔ نیکی کی دوڑ نہیں ہے، نیکی کی محبت اور نیکی میں مسابقت والا معاملہ نہیں ہے۔ تو جس طرح اس کے درجے ہیں اس طرح اس کے بھی درجے ہیں، جس طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کی انسان کے ذہن اور دل و دماغ میں
میں حرص ہے اس کی بھی ہونی چاہیے، اور اگر اس کی حرص نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیزیں آٹومیٹکلی غالب آ جائے گی۔ صاف سی بات ہے، جس کے لیے انسان کی حرص زیادہ ہے اس کی توجہ اور ساری چیزیں ادھر ہوں گی، تو نیکی کی جب تک حرص نہیں ہوگی تو نیکی کر نہیں پائے گا۔ شیطان تو ہے وہ تو نیکی کر کے بھی ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور ادھر حرص ہو ہی نہ، انسان کی تگ و دو اور کوشش ہو ہی نہ، اور پھر وہ کہے کہ میں اپنے ایمان کو مضبوط کر پاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو نیکی کی حرص اور سبقت پیدا کرنی چاہیے کہ درجات کے حصول کا ایک شوق ہونا چاہیے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ باقی رہی بات کہ کچھ بھی ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب معاملات کو جان رہا ہے۔ اس میں برے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ تم اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو، ایک چھٹی ملی ہو یا مہلت ملی ہو یا وقتی طور پہ، لیکن یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے، پوچھا جائے گا تم سے۔ اور اہل ایمان کے لیے اس میں تنبیہ یوں ہے کہ تم نے ایسا نہیں کہ کچھ کر بھی رہے ہو نیکی کا اور کسی کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اور پھر اس پہ غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ، کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری کرو گے، دکھلاوا کرو گے یا اس نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو متنبہ کیا گیا کہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اور پھر دوسری بات وہی کہ انسان کے اعمال کو دیکھنے کی ذمہ داری انسان پہ نہیں ڈالی گئی، انسان پہ نہیں ڈالی گئی، تو یہ کام مت کیجئے۔ جو ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے نا، جو اللہ کی صفت ہے وہی رہنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے و صاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔